ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, اب چونکہ یہ اگر جیسے بات پہلے ہو چکی ہے لیکن اب آڈیو لیکس کے بعد ظاہر ہے پورا ایک نیا رخ اختیار کر لیا نا اس معاملے نے, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ سوال کہ آپ کے علم میں کس طرح آیا کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے کہ سفیر کو یہ کہا گیا ہے؟ دیکھیے وہ تو جب ڈاکومنٹ جب فورن سیکرٹری نے مجھے دکھایا اور میں نے اس کو جب پڑھا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے, اور پھر مناسب یہی بنتا تھا کہ میں وزیر اعظم کو اعتماد میں لوں اور پھر وزیر اعظم کو اس کی جو سنگین نوعیت ہے اس کے بارے میں آگاہ کروں, اور پھر وزیر اعظم نے نہ صرف فورن سیکرٹری کے ساتھ بیٹھ کر اس سے کہا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں. انہوں نے جس میں میں بھی تھا, پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, سابقہ پرائم منسٹر, اور ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے. اس ڈاکومنٹ کو پڑھ کر پھر اس کو منٹ کیا گیا کہ جو زبانی کلامی گفتگو ہو رہی ہے اس کو ایک باقاعدہ ریکارڈ کیا جائے, اور وہ کیا گیا فار پوسٹیرٹی, اور وہ مناسب طریقہ تھا. پھر کیبنٹ سے شیئر کیا گیا اور کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا, اور کیبنٹ نے پھر اجازت دی کہ اس کو اگر وہ چاہے تو ڈی کلاسیفائی بھی کر سکتے ہیں اگر شیئر کرنا پڑے. اور اس کے بعد اس اجازت کے بعد انہوں نے پھر اسپیکر کو بھیجا, اور اسپیکر نے پھر پارلیمنٹ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو چیف جسٹس کے خدمت میں ارسال کر دیا. تو یہ فورن سیکرٹری نے آپ کو بتایا ساری ٹائم لائن جو آپ نے ابھی آگے بتائی اس سے آگے, تو آپ کو کسی مرحلے پہ یہ تو نہیں لگا نا کہ یہ سائفر آپ سے چھپانے کی کوشش ہوئی ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا کہیں سے, جس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی مجھے وہ تو دکھاؤ پھر بتائیں, ایسا تو کہیں نہیں ہوا نا؟ دیکھیے میں اس پہ, کیونکہ اب یہ مسئلہ آبویسلی یہ کہا گیا ہے اور ایک اتوار کے روز تھرو سرکولیشن ایک سمری اپروو کروائی جاتی ہے, اور جس پر یہ ایک ایف آئی اے کو ذمہ داری دی جاتی ہے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا اور محتاط گفتگو کرنا چاہوں گا. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ قریشی صاحب اور اعظم خان صاحب کو کہیں سے علم ہوا کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے, تو پھر انہوں نے انیشیٹ کیا کہ بھائی ہمیں بتایا جائے, تو انہیں بتایا گیا. اس کی تصدیق یا تردید تو کر دیں. جی اس کی تصدیق بھی ہو سکتی ہے, تردید بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ شاہ صاحب یاد دن ہو سکتا ہے, رات ہو سکتی ہے نا, دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کوئی ایک کا انتخاب کر لیں. میں عرض کرتا ہوں نا, میں عرض کرتا ہوں, میں اس لیے کر رہا ہوں, میں باوجود یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کیونکہ اس وقت اس نئے سارے معاملے نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے. کابینہ نے ایک لیگل سب کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, اس سب کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کی, ان سفارشات کی بنیاد پر ایک انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس سٹیج پر اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا, کیونکہ obviously وہ مرحلہ آئے گا, جب وہ مرحلہ آئے گا اس کو دیکھیں گے کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور جب پوچھا جائے گا تو بتا دیا جائے گا. صحیح. ابھی کی تاریخ میں آپ کا بیان اتنا ہی جتنا آپ نے دیا کہ آپ کو فورن سیکرٹری نے بتایا, جس کے بعد پھر آپ نے پرائم منسٹر کو بتایا, اور پھر ساری ٹائم لائن آپ نے آگے بتائی کہ وہ جس طرح بھی ابھی تک ابھی کے لیے اتنے ہی بیان پر. obviously بدامی صاحب that وہ جو مراسلہ تھا that was addressed to the foreign secretary ایک, اور وہ نان سرکولیشن والا تھا. صحیح. اینڈ دین فورن سیکرٹری براٹ انٹو یور نوٹس. اچھا سر, لیکن یہ تو آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے اندازے میں, اور آپ نے ابھی بھی دہرایا کہ اٹ واز یو ہو براٹ اٹ انٹو دی نوٹس آف پرائم منسٹر آف پاکستان کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ہے. اس آڈیو سے تو تاثر نہیں مل رہا, اس آڈیو سے تو یہ تاثر مل رہا ہے نا کہ اعظم خان صاحب اور خان صاحب اس بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں, اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کل شاہ محمود کو بھی بلا لیں, فورن سیکرٹری سہیل کو بھی بلا لیں, پھر بیٹھ کے میٹنگ کر لیں. تو اس سے تو یہ تاثر نہیں مل رہا کہ آپ نے بتایا خان صاحب کو, بلکہ ان کے پہلے سے علم تھا. نہیں دیکھیے, میں نے جب مجھے اس کا علم ہوا میں نے پرائم منسٹر صاحب سے شیئر کیا. obviously پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ مشاورت کی ہوگی
میں پرزیوم کر رہا ہوں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے رائے لی ہوگی، تو پھر پرنسپل سیکرٹری نے ہو سکتا ہے یہ تجویز کی ہو کہ اس پر ہم ایک فارمل میٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم ایک باقاعدہ ایک آفیشل ہم اس کو اس میٹنگ کو ہم ڈاکیومنٹ کر لیتے ہیں. تو پھر انہوں نے میٹنگ کی ترتیب دی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ فارن سیکرٹری اس کو پڑھ کر بتائیں گے، اس کی جو ان کی امپریشن ہے وہ ہم ریکارڈ کر لیں گے، اور وہی ہوا. فارن سیکرٹری نے پیش کیا. ٹھیک ہے. اور جب وہ فارن سیکرٹری یہ کہتے ہیں، جب وہ اعظم ٹھیک ہے، جب پرنسپل سیکرٹری یہ کہتے ہیں کہ منٹس ہم بنا لیں گے، منٹس تو میرے ہاتھ میں ہے نا، اس کا تجزیہ کر لیں گے ہم، تو اس سے آپ کیا تاثر لیتے ہیں اس بات سے شاہ صاحب؟ دیکھیے جو امپلیکیشن کی جا رہی ہے نا، کہ جیسے پہلے ایک امپلیسٹ امپریشن دیا گیا تھا کہ یہ مراسلہ من گھڑت ہے، یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ نہیں، وہ حقیقت تھی اور حقیقت ہے. اسی طرح اب ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو منٹس کیے گئے ہیں نا، یہ منٹس بھی خاص رنگ میں رنگے گئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو منٹس کی ریکارڈنگ ہے وہ بالکل درست ہے. جو میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی اس کے مطابق منٹس وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اگر وہ دیکھنا چاہیں گے تو وہ ان کو دستیاب ہو جائیں گے، اور جب میرے سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا، یا کسی اور کے سامنے آئیں گے اور جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کے سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ منٹس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کوئی خاص اس کو رنگ دینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ حقیقت کو قلم بند کرنے کی کوشش تھی. سر اس حوالے سے آخری سوال آپ کا، ظاہر ہے فورن افیئرز، فورن ایشوز، امریکہ، آپ کا ذاتی بھی تعلق کلنٹن ہلری صاحبہ سے، پھر اسٹیٹ لیول پہ آپ کا وہ سب اتنا رہا ہے. سو آپ ایک کنونس ہیں کہ یہ کوئی معمول کا یعنی ایسا نہیں تھا یا تھا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جناب مودی کا فلاں بیان جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، ہم اس کو اپنے معاملات میں مداخلت سمجھتے ہیں اور ہم اس کو سفیر کو بلا کے احتجاج کر دیتے ہیں. ایسا نہیں تھا. یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی جس میں باقاعدہ وہ حکومت گرانے کی دھمکی دے رہے تھے. آپ اس کو سمجھتے ہیں. اور اس میں صرف ایک ضمنی سوال یہ کہ پھر ناقدین یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر امریکہ نے حکومت گرانی ہے تو وہ اس کا اتنا کھلے الفاظ میں اظہار کیوں کر دیں گے؟ وہ بھی ایک ایمبیسڈر لیول کے بندے سے، ان کے کہ اور کہیں کوئی کنیکشن نہیں ہے. جب انہوں نے آپریشن کرنا ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. ایک ایمبیسڈر جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا امپلائی ہے، ٹیکنیکلی ہوتا ہوا نہ ہوتا ہوا، لیکن ظاہر ہے وہ رپورٹ کر دیتا ہے، اس کو بتا کے کیوں بتائیں گے کہ ذرا ہم گرانے لگے ہم؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قسم کی گفتگو ہوئی جو ڈونلڈ لو اور ہمارے سفیر کے درمیان، جی جی، وہ میری نظر میں غیر معمولی نوعیت کی تھی. اور اس لیول کا آفیسر جب تک کہ اس کو ہائیسٹ لیول پہ کلیئرنس نہ ہو، اس قسم کی گفتگو میرے تجربے کے مطابق کر نہیں سکتا. تو میں یہ پرزیوم کر رہا ہوں کہ انہیں ہائر اتھارٹی سے کلیئرنس لی ہوگی اور تب وہ گفتگو ہوئی. اور ان کے علم میں تھا کہ جو گفتگو وہ فرما رہے ہیں وہ منٹ ہو رہی ہے، وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور وہ آگے پاس آن ہوگی یا کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ ڈپلومیٹک نارم سے پوری طرح واقف ہیں، انہوں نے گفتگو فرمائی. میری نظر میں یہ غیر معمولی گفتگو تھی، حساس گفتگو تھی، ایک دھمکی تھی، ایک ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کے زمرے میں آتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک. اور سر آخری سوال یہ، آج خان صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے جس میں آپ بھی تھے، تو کچھ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں کچھ اہم فیصلے کر لیے گئے ابھی اگلے کچھ دنوں سے متعلق جو بھی لائے عمل تحریک انصاف کا، اس بارے میں؟ دیکھیے اس وقت تحریک انصاف دیانتداری سے سمجھتی ہے کہ ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، سیاسی میدان میں اور معاشی لحاظ سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر غیر معمولی نوعیت کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور ان فیصلوں سے وہ جو ہمیں NRO2 کا خدشہ تھا، وہ خدشہ اب حقیقت کا جو ہے وہ روپ دھار چکا ہے. آپ کے سامنے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب
فیٹف کی لیجسلیشن پر ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے تو ایک مسودہ ہمیں دیا گیا اور اس میں کیا تھا کہ نیب کے قوانین میں ترامیم کی جائیں. ہم نے نہیں مانا, لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ آج یہ حکومت پہ آتے ہیں تو 27 کے قریب ترامیم کر دیتے ہیں اور ان میں سے بیشتر ترامیم وہی ہیں جن کا انہوں نے تب تذکرہ کیا تھا. آپ نے دیکھا کہ آج ایک پورے کیس کے چلنے کے بعد مریم صاحبہ کی کنوکشن نااہلی کے ایک بہت بڑے فورم سے, ہائیسٹ فورم آف دا کنٹری, اس کے فیصلے کے بعد اس فیصلے کو ایک نئے انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور ان کو بری الذمہ اور ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے, جس سے کہ لوگ حیران ہیں, ششدر ہے ایسا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پھر آج ان کا جو پاسپورٹ ہے جو ان کو وہ بھی مل گیا. اب لوگ یہ بھی تاثر لے رہے ہیں کہ اگلا سٹیپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ شاید بار بھی عنقریب چلی جائیں. کہ یہ جو سفر ہے اس کا آغاز مراسلے سے ہوا اور لگتا ہے اختتام NRO 2 پہ ہوگا.